نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم قرآن مجید کی تفسیر کر رہے ہیں اور سورہ البقرہ کی آیت نمبر 124 پر پہنچے ہوئے ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی باتوں سے آزمایا اور انہوں نے سب کو پورا کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہیں لوگوں کا امام بنا دوں گا۔ عرض کرنے لگے اور میری اولاد کو فرمایا میرا وعدہ ظالموں سے نہیں۔ اس آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتا رہے ہیں، ایک ایسے انسان کی مثال بتا رہے ہیں جو کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں ایک امت کہا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اکیلے کو ایک امت کا نام دیا اور ان کی مکمل فرما برداری کا ہمیں بتا کے ایک طرح سے امت مسلمہ کو ایک نمونہ پیش کیا کہ یہ ہوتی ہے فرما برداری، اور بنی اسرائیل کو بتایا کہ تم جس باپ کی طرف تم اپنی نسبت پر فخر کرتے ہو تو وہ کیسا تھا، دیکھو اس کا طریقہ کیسا تھا اور تم کہاں چلے گئے۔ تو اب اس وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر ہم پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا و اور اذ اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اس کا معنی جب ہم کرتے ہیں کہ جب، لیکن اصل میں جب بھی اذ استعمال ہوتا ہے تو ایک پورا جملہ ہوتا ہے کہ یاد کرو جب، ٹھیک ہے، یاد یہ ماضی کے کسی واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے، تو یاد کرو جب۔ ابتلا کیا ہے؟ لفظ ابتلا بلاوا سے ہے، با لام واو، اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کا حال معلوم کرنا۔ لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ بلا کا کسی چیز کا حال معلوم کرنا، اندر کا حال جاننا، یعنی کہ باہر کا تو ہمیں نظر آتا ہوتا ہے لیکن اندر کی حقیقت کو جاننا، کسی چیز کی اندر کا حال جاننا، اصل حقیقت کو سمجھنا، ظاہر کرنا۔ تو جو باتیں ظاہر نہیں تھی ان کو ظاہر کرنا۔ بلاوا سے کیا ہے؟ جو باتیں سرفیس پہ نہیں تھی ان کو باہر نکالا، ظاہر کر دیا۔ تو انسان پر جب آزمائش آتی ہے تو اس کے اندر کی حقیقت پتہ چل جاتی ہے کہ یہ آدمی کتنے پانی میں ہے۔ جیسے کوئی مشکل آئی تو بعض لوگ صرف اپنا سوچتے ہیں، بعض لوگ دوسروں کی مدد کرنے میں لگ جاتے ہیں، تو ہمیں فوراً پتہ چل گیا کہ کون کس کے اندر کیا تھا، حالانکہ سب ایک ہی سوسائٹی میں رہ رہے ہوتے ہیں۔ اب اچانک سے طوفان آیا، کچھ لوگ اس میں لوٹ مار شروع کر دیتے ہیں، اپنا دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ مجھے میرے لیے زیادہ سے زیادہ جمع کر لوں۔ کچھ لوگ دوسروں کی مدد کرنے میں لگ جاتے ہیں کہ کون زیادہ تکلیف میں اس کی مدد کروں۔ تو انسان کو اپنے ماحول کا پتہ چل جاتا ہے کہ کون کیسا تھا۔ تو آزمائشیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آزمائش سے انسان کو اپنے اندر کی کمزوریاں نظر آتی ہیں کہ مجھ پر یہ آزمائش آئی تو میں نے کیا کیا۔ تو اس سے انسان بعض اوقات نکھر جاتا ہے، جب آزمائش میں پورا اتر جاتا ہے انسان، کسی بیماری آتی ہے، کوئی مشکل تنگی آتی ہے اور پھر اس سے وہ اللہ کا فرما برداری سے اس کو برداشت کرتا ہے، اس سے نکلتا ہے محنت کر کے، تو گویا اس کے اندر کی حقیقت اس کو پتہ چلتی کہ میرے اندر یہ صلاحیتیں ہیں کہ میں نے اس مشکل میں کس طرح سے میں اپنے آپ کو اس سے باہر نکالا اللہ کے فضل سے۔ اور انسان اگر اللہ سے دور ہوتا ہے تو اللہ کی طرف پلٹتا ہے آزمائش سے، تکلیف میں، بیماری میں، تو وہ اس کے اندر کی برائی دور ہو کے اچھائی سامنے آتی ہے۔ تو آزمائشیں انسان پر جب اللہ کی طرف سے آتی ہے تو مقصد کیا ہوتا ہے؟ انسان کو پاک صاف کرنا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں پر
کہ اللہ تعالیٰ نے آزمایا. اور جب اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی کبھی اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں اور بندہ اس میں پورا اترتا ہے صبر کے ساتھ اللہ کے فیصلے کو قبول کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اس کو نہ صرف پاک صاف کر کے بلکہ اس کو درجات بلند کرتے ہیں، اس کو بڑا مقام دیتے ہیں، اللہ سے قریب وہ بندہ ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ، یاد کرو جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو ربہ، اس کے رب نے. ٹھیک ہے، ہوں ضمیر کا اشارہ کہاں جائے گا یہاں پر؟ میں نے کہا ضمیر ہمیشہ کسی طرف لوٹتی ہے، تو ہوں ضمیر یہاں کہاں لوٹ رہی ہے؟ ربہ، کس کا رب؟ ابراہیم کا رب. ٹھیک ہے، تو ابراہیم کی طرف لوٹ رہی ہے. بِکَلِمَاتٍ، بی کیا ہے؟ ساتھ، ذریعے. ٹھیک ہے، کلمات کیا ہے؟ کلمتن کی جمع ہے. اچھا، کلمہ کیا ہوتا ہے؟ کلمہ جو منہ سے الفاظ نکلتا ہے اس کو بھی کلمہ کہتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلمہ کن کو بھی کلمہ کہتے ہیں. تو کلمہ کن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے کن، ہو جا، تو وہ کام ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ کلمات سے آزمایا. اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کلمات کیا تھے؟ یہ کلمات تھے احکامات، مشکل احکامات، بڑے احکامات جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سونپے تھے کہ یہ کرو، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پورا کر دیا تھا. تو وہ کون سے کام تھے؟ آپ کو کچھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پتا ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم میں جب اٹھے تو ان کا اپنا باپ بھی بت پرست تھا. اس بت پرست باپ نے خود گھر سے نکال دیا ان کو، قوم بتوں کو توڑ دیا، قوم کے بتوں کو توڑا تو قوم نے ان کو آگ میں ڈالا. آگ میں اللہ تعالیٰ نے آگ کو ان کے لیے ٹھنڈا بنا دیا، اور ان کو پھر اپنا ملک، اپنا خاندان، ہر کسی کو چھوڑ کے ہجرت کرنی پڑی. اور پھر جب ہجرت کر کے گئے تو پھر بڑی عمر میں ان کو اولاد بخشی. پھر حکم آیا کہ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، تو حکم آیا کہ اب اس بچے کو اس کی ماں کے ساتھ تم ایک مکہ میں چھوڑ کے آؤ. مکہ بیت المقدس میں حضرت ابراہیم تھے، دور تھے بہت. اب وہاں سے وہ ان کو صرف بیوی اور بچے کو مکہ کے ڈیزرٹ میں چھوڑ کر آئے. اس وقت مکہ آباد نہیں تھا، بالکل ویران پڑا تھا، ایک ویرانے میں جہاں پہ نہ کوئی درخت کا سایہ تھا، نہ کوئی پانی کا انتظام تھا. وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس بچے کو اس کی ماں کو چھوڑ کے آؤ. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے اور ان کو چھوڑ دیا وہاں پر. پھر جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا تو حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا. حضرت ابراہیم تو وہاں نہیں تھے مگر وہ آتے جاتے تھے خبر دینے کے لیے بچے کی. اللہ تعالیٰ نے وہاں بچے کے لیے زمزم اس کی بیڑیوں کو رگڑنے سے زمزم جاری کر دیا. اور پھر زمزم چونکہ صحرا میں جب پانی ہوتا ہے تو وہاں پر پبلک آ کر آباد ہونے لگتی ہے، کیونکہ پانی بہت مشکل سے ملتا تھا ان دنوں میں. اب زمزم کا پانی تو آپ کو پتہ ہے کہ کتنا خصوصیات والا ہے اللہ کی طرف سے. تو زمزم کا پانی نکلا تو پھر وہاں پر آبادی شروع ہونے لگی اور ایک پورا شہر آباد ہو گیا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر جاتے رہتے تھے، خبر لیتے تھے حضرت اسماعیل کی. تو حضرت اسماعیل تھوڑے سے بڑے ہوئے تو حضرت ابراہیم کو خواب آیا کہ میں اپنے بیٹے کو اللہ کے لیے ذبح کر رہا ہوں. بیٹے سے کہا بیٹا میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اور انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں. تو بیٹے نے کیا کہا، ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے وہ آپ پورا کر لیں. بیٹے بھی ظاہر ہے اللہ کے پیغمبر تھے، وہ سمجھ گئے کہ اللہ نے میرے باپ کو مجھے ذبح کرنے کے لیے کہا ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کو جو اللہ نے حکم دیا ہے وہ کرے، میں آپ کے لیے تیار ہوں. پھر اللہ نے وہ قربانی قبول فرما لی، بیٹے کو ذبح کرنے کی نوبت نہیں آئی. لیکن یہ معمولی باتیں نہیں تھی، اتنی بڑی بڑی آزمائشیں تھیں
اور اس کے علاوہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت سے احکامات دیے گئے، شریعت کے جو کچھ، جیسے ہم لوگ بھی ان کو فالو کرتے ہیں، پاکیزگی کے احکامات اور دوسرے احکامات، تو یہ تمام قسم کے احکامات کو اللہ کے، حضرت ابراہیم کی یہ خصوصیت تھی کہ وہ بس اللہ نے فرمایا کر تو کر لو، یعنی کبھی دیکھیں ہم کو قرآن میں احکامات آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اکثر ان احکامات کے ساتھ ہمیں اس کا اجر بتاتے ہیں کہ جو کرے گا اس کو یہ اجر ملے گا اور اس کو اللہ کی طرف سے ریوارڈ ملے گا، یا جو کرے گا اس کے لیے اس میں حکمت ہے، اس کام سے فائدے ہیں تو وہ فائدے ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان احکامات کی حکمت بھی بتاتے ہیں اکثر، اور ان کرنے کے فائدے بھی بتاتے ہیں، تو ہمارے لیے صرف ہم کو اللہ تعالیٰ یوں نہیں بتا دیتے بس کرو 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 کرو، بلکہ اکثر اوقات ہمیں سمجھایا جاتا ہے کہ تمہیں اس کام سے یہ فائدہ ہوگا، تو ہم خوشی سے کرتے ہیں کہ چلو کام مشکل ہے مگر ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ملے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے فرما بردار تھے کہ وہ انتظار نہیں کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کسی کام کا مقصد اجر فائدہ بتائے، بلکہ بس اللہ نے فرمایا کن تو وہ کر لیتے تھے۔ جیسے کہ کائنات کی تمام چیزیں اللہ کی اتنی فرما بردار ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کن ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، جو کام اللہ کو کرنا ہوتا ہے کائنات کی ہر چیز بلا چوں چرا کر لیتی ہے، فوراً کر لیتی ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ نے یہ کہا کہ میں نے ابراہیم کو احکامات سے آزمایا نہیں فرمایا، اللہ نے کیا فرمایا، میں نے کلمات سے آزمایا، یعنی کہ صرف ان کو مشکل ترین احکامات دیے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً کرتے گئے، کبھی سوچا نہیں۔ جیسے اب دیکھیں مثال کے طور پر اب باپ کو خواب آیا ہے کہ بیٹے کو ذبح کرنا ہے، اب انہوں نے اس کو کیوں سمجھا کہ اللہ کا حکم ہے، کہ ان کو معلوم تھا کہ انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں، مگر وہ خواب تھا تو وہ بہانہ بھی بنا سکتے تھے کہ ارے یہ تو خواب ہے، چلو نا شاید میں نے ایسے ہی خواب دیکھ لیا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ مجھے کیوں بیٹے کو ذبح کرنے کو کہیں گے، کر کے ٹال مٹول بھی کر سکتے تھے، پوچھ بھی سکتے تھے کیا اللہ تعالیٰ میں نے خواب دیکھا ہے تو کیا یہ مجھے ذبح واقعی میں کرنے کا ہے یا صرف میرا خواب ہے، نہیں، بس فوراً بیٹے سے کہا بیٹا مجھے یہ خواب آیا ہے تو اب تم بتاؤ کیا کریں۔ تو مطلب یہ کہ اس وجہ سے اللہ نے ایک طرح سے اس کو ہمیں کلمات، لفظی کلمات کا لفظ استعمال کر کے ہمیں بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کیسی تھی، کہ اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑا حکم دیتے اور بڑی سے بڑی آزمائش میں ڈالتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش میں پورا اتر آتے۔ تو فَأَتَمَّهُنَّ پس اتما، تما تا میم سے ہے، تمام ہم کہتے ہیں نا کہ تمام ہم کب کہتے ہیں جب پورا کام ہوتا ہے نا، کام تمام ہو گیا یعنی پورا ہو گیا، تو تمام کا جب لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس میں ایک تو یہ مطلب ہوتا ہے کہ اچھی طرح کام، جس مقصد سے کام کرنا تھا وہ کام مقصد پورا ہو کر کام پورا ہوا ہے۔ دیکھیں اگر ہمیں ایک کام کہا جائے کہ یہ کپڑے دھو لو، ٹھیک ہے، اب کپڑوں کو ہم نے پانی میں یوں ہی ڈال کے سکھا دیا، اب اس کے اوپر گندگی لگی ہوئی ہے، دھبے لگے ہوئے، کچھ بھی صاف نہیں ہوئے، میل صاف نہیں ہوا، تو ہم نے کام کو تمام نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ کام تمام کب ہوگا، جب ہم کپڑوں کو اچھی طرح سے اس کے اوپر سے داغ دھبے مٹی ہٹائیں گے، اس کو رگڑ کے صاف کر کے دھو دیں گے، تو پھر ہم نے کام کو تمام کیا۔ تو تمام کرنا کا مطلب ہے کہ صحیح پورا کام اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی آزمائشیں دی، جتنے بھی بڑے بڑے کام دیے، تمام کو پورا صحیح کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اچھے طریقے سے ان کو پورا کیا۔ اور ہننا ضمیر ہے، تما پورا کیا، ہننا ان کو، تو ہننا ضمیر مؤنث کی ہے اور جمع مؤنث کی ہے، اور یہ ضمیر جمع کی کیوں آئی ہے، ضمیر کہاں جا رہی ہے، کلمات کی طرف، اور کلمات، لفظ کلمات جو ہے وہ مؤنث ہے عربی میں، اس وجہ سے یہ مؤنث کی ضمیر آئی ہے کہ ان کلمات کو پورا کیا، ٹھیک ہے۔ پھر قالا فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب فرمایا انی
بے شک میں، انی میں کا ترجمہ کہاں سے آیا؟ انا ہے ایک تو یہاں پر، اور یا ہے، یا جو ہے یا متکلم یعنی کہ میں کے معنی میں ہوتی ہے، میں نے، بے شک میں نے، جاعلوں کا، جاعلوں کا، جاعل بنانا، جعلا بنانا، جاعلو بنانے والا ہوں، کا تجھ کو، للناسے، للناسے کتنے الفاظ ہیں؟ للناسے، لام زیر لی اور الناس، لی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لیے، ہاں ماشاء اللہ جمیلہ، لیے، الناس لوگوں کے لیے، امامن، امام، میں تم کو امام بنانے والا ہوں لوگوں کا۔ امام کیا ہوتا ہے؟ امام کا جو روٹ ورڈ ہے حمزہ میم میم، تو اس کا جو ہے ماں کا لفظ بھی اسی سے بنتا ہے عربی میں، عربی میں کہتے ہیں ماں کو۔ تو کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ بچہ جو ہوتا ہے وہ ماں کے پیچھے پیچھے، چھوٹا بچہ جب بیبی ہوتا ہے تو اس کو ماں کے سوا کسی کی خواہش نہیں ہوتی، وہ ماں کے پیچھے پیچھے جاتا رہتا ہے، ماں کو ڈھونڈتا رہتا ہے۔ تو اور ماں بچے کی رہنمائی کرتی ہے، بچے کو چیزیں سکھاتی ہے، بچے کو پال کر بڑا کرتی ہے اور اس کو ہر چیز سکھاتی ہے، اس کی رہنمائی کرتی ہے ہر کام میں، اس لیے ماں کو ماں کہتے ہیں۔ اسی طرح امام، لفظ امام بھی حمزہ میم میم سے بنا ہے، تو امام کا کام بھی کیا ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو کی رہنمائی کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے لوگوں کے لیے امام بنایا، تو لوگوں کے لیے کیا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام تمام، جب جتنے لوگ آئیں گے بعد میں، حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے، حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے، یا حضرت اسرائیل کی اولاد، حضرت اسحاق کی اولاد میں سے، سب کا امام بنایا، یعنی کہ توحید کا جو طریقہ حضرت ابراہیم کا تھا وہ وننس کا، یکسو تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں دوسری جگہ فرمایا کہ حضرت ابراہیم یکسو تھے، اس کو اللہ کی ذات کے سوا کسی طرف اس کو مقصد نہیں تھا، تو صرف ایک اللہ کے مکمل فرما برداری کی انہوں نے، تو اس وجہ سے وہ اس طریق توحید، اس کو توحید کہتے ہیں، اللہ ایک اللہ کو ماننا، تو توحید کے امام حضرت ابراہیم کو اللہ نے بنایا۔ آپ کو پتہ ہے قرآن میں کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا گیا کہ حضرت ابراہیم کے طریقے پر چلنا ہے آپ کو، تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت دی گئی تھی، تو حضرت ابراہیم کی شریعت پر چلنا نہیں مقصد تھا، مقصد کیا تھا؟ توحید کا جو طریقہ حضرت ابراہیم کا تھا، اللہ کی توحید کو جس حد تک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنایا تھا وہ اس طریقے پر چلنا ہے، اور ہمیں بھی حضرت ابراہیم کے طریقے پر چلنے کو کہا گیا۔ تو قال، اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ خوشخبری دی اللہ نے کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بناؤں گا، آنے والی نسلیں کو تم توحید کیا توحید پر چلانے والے بنو گے، تو حضرت ابراہیم کے دل میں خواہش آئی کہ کیا میرے بچوں کو بھی یہ نعمت دی جائے گی؟ تو انہوں نے اللہ سے پوچھا، اے اللہ، قال، کہا، ومن ذریتی، یا اللہ میرے بچوں میں سے بھی۔ دیکھیے ماشاءاللہ، ہم کو اپنے بچوں کی کتنی فکر ہوتی ہے نا کہ بچوں کا فیوچر اچھا ہو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اپنی اولاد کی فکر ہوئی، انہوں نے کہا اللہ یہ دعا میری اولاد کو بھی پوری ہوگی، میری اولاد کے لیے بھی ہوگی یہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قالا، فرمایا، لا نہیں، ینالو، نالا ینولو پہنچنا، نہیں پہنچے گا، احدی میرا وعدہ، میرا وعدہ، الظالمین ظالموں کو نہیں پہنچے گا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہاں تمہاری اولاد میں سے جو تمہارے طریقے پہ چلیں گے، توحید کے طریقے پہ چلیں گے، ان کو تو اللہ یہ وعدہ پورا کرے گا، ان کے لیے، ان کو بھی لوگوں کا رہنما بنائے گا توحید کے لیے، اور جو تمہاری اولاد میں سے ظالم ہوں گے ان کے لیے میرا یہ وعدہ پورا نہیں ہوگا، یعنی ان کو یہ اعجاز نہیں ملے گا۔ اب یہاں پر ہمیں لفظ عہد کو سمجھنا ہے۔ عہد کیا ہوتا ہے؟ لفظی معنی عہد کے معنی ہوتے ہیں، لفظی معنی مسلسل نگرانی کرنا، عین ہا دا، کسی چیز کی نگرانی کرنا،
تو ہم اپنے عہد، جب کسی سے عہد کرتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے؟ اس کو پورا کرنا ہوتا ہے، اس کی نگرانی کرنی ہوتی ہے مسلسل کہ ہم اس عہد کے کو توڑے نہ، اس کی حفاظت کرے، اس لیے اس کو عہد کہتے ہیں۔ ہاں، وعدے کو وعدہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ جب انسان کسی سے وعدہ کرتا ہے تو پھر اس کو اس کی نگرانی کرنی پڑتی ہے کہ میں نے تو وعدہ کیا ہے، مجھے یہ وعدہ پورا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہا، فرمایا کہ میں تمہیں امام بناؤں گا، اور جب حضرت ابراہیم نے دعا مانگی اللہ میری اولاد کو بھی یہ نعمت دے گا، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو عہد میرا ہے، جو وعدہ ہے امامت کا، وہ ظالموں کے لیے نہیں ہے، تمہاری جو ذریات میں سے، تمہاری اولاد میں سے، اور ذریت ہی کہتے ہیں اولاد، جو اولاد کو جسے ذرے بکھر جاتے، اسی طرح ایک انسان کی اولاد بھی بکھر جاتی ہے۔ تو ظالم، ظالم یہاں پر ظالم کون ہے؟ ٹھیک ہے، ظلمہ ظلم کرنا، کسی کو کسی کے حق نہ دینا، جس چیز کا جو حق ہے وہ نہ ادا کرنا۔ تو یہاں ظالم کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا ہے قرآن میں کہ تمہاری اولاد میں سے کچھ لوگ نبوت پائیں گے، لیکن کچھ جو ہوں گے وہ اپنے نفسوں پر ظلم کریں گے، یعنی کہ اللہ کی نافرمانی کریں گے، اور جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اپنے آپ کو نقصان کرتا ہے، اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ جو تیری اولاد میں سے ظلم کریں گے اپنی جان پر، یعنی اللہ کی نافرمانی کر بیٹھیں گے، اور آپ کو پتہ ہے شرک کو ظلم عظیم کہا جاتا ہے، شرک کرنا، اللہ کا شریک بنانا، اس کو قرآن میں کیا کہا ہے؟ ظلم عظیم۔ جب کوئی شرک کرتا ہے تو اصل میں وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرتا، بلکہ وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے نفس پر ظلم کیا، کیونکہ شرک کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ظالم لوگ ہیں ان کو میرا یہ عہد نہیں ملے، ان کا وعدہ، میرا یہ جو وعدہ ہے امامت کا درجہ دینے کا، وہ ظالموں کو نہیں ملے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء آئے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے آئے، کچھ بنی اسرائیل میں بہت سے آئے انبیاء، اور حضرت بنی اسماعیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ تو ان کی اولادوں میں اللہ نے باقی کے سارے انبیاء کو ان کی اولادوں میں پیدا کیا، حضرت ابراہیم کی۔ پھر اذ قالا وَإِذْ، اور جب جعلنا بنایا، البیتا، بیت جو ہے اس کا مطلب گھر ہوتا ہے، لیکن ہماری شریعت میں البیت کیا ہے؟ اللہ کا گھر، خانہ کعبہ کو البیت کہتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو مثابتا بنایا، مثابتن کیا ہوتا ہے؟ مثابتن کا روٹ ورڈ ہے سا واو با، صوب۔ صوب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لوٹنے کی جگہ، ٹھیک ہے، لوٹنا۔ تو ثواب، ہم ثواب بھی اسی سے، لفظ ثواب بھی اسی سے بنتا ہے۔ اور ثواب کو ثواب کیوں کہتے ہیں؟ کہ جب کوئی انسان اچھا کام کرتا ہے تو اس کی جزا اس کو ملتی ہے، یعنی کہ عمل کے بعد اس کا ایسا ہی اجر، اس کو ثواب ملتا ہے، یعنی کہ اس کا عمل کی اچھائی اس کی طرف لوٹتی ہے اجر کے ثواب کے طور پر۔ تو مثابتا، لوٹنے کی جگہ، بار بار لوٹنے کی جگہ۔ دیکھیں جب انسان ایک بار حج یا عمرہ کے لیے جاتا ہے تو اس کے دل میں یہ نہیں ہوتا کہ اب مجھے کبھی شکل نہیں دیکھنی، اب کبھی کعبہ شریف نہیں جانا، بلکہ اس کو کیا ہوتا ہے کہ جب بھی زندگی میں موقع ملتا ہے اس کو خواہش ہوتی ہے کہ اچھا میں چلو دوبارہ جا کے حج یا عمرہ کر کے آؤں۔ تو اس کو بار بار لوٹنے کی جگہ بنایا، للناس، لوگوں کے لیے، وَأَمْنًا، اور امن کی جگہ۔ آپ کو پتا ہے کہ خانہ کعبہ امن کی جگہ ہے، وہاں پر قتال منع فرمایا اللہ تعالیٰ نے، کسی کے ساتھ ظلم کرنا منع فرمایا ہے، کسی جانور کو بھی تکلیف نہیں دینی، تو وہ امن ہے۔ اور آپ کو پتا ہے جاہلیت میں بھی خانہ کعبہ میں اگر کوئی ہوتا تو پھر جیسے باپ کو کسی کے باپ کو کسی نے قتل کر دیا ہے، اب خانہ کعبہ میں اس کو اس قاتل ملا، تب بھی وہ اس قاتل کو کچھ نہیں کہے گا، کیونکہ وہ خانہ کعبہ میں ہے۔ تو یہ خانہ کعبہ کو اللہ نے امن کی جگہ بنایا ہے لوگوں کے لیے،
اور بار بار لوٹنے کی جگہ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت ابراہیم کو چونکہ امام بنایا تھا تو انہوں نے پھر ہمیں پتہ چلے گا اگلی آیت میں کہ حضرت اسماعیل کے ساتھ مل کے خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا گیا تھا، اور دونوں باپ بیٹے نے خانہ کعبہ کو بلڈ کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ پھر اس گھر کو وہاں پر اللہ نے کیا کیا، اس کو لوگوں کے بار بار پلٹنے کی جگہ بنا دیا اور امن کی جگہ بنا دیا۔ وَاتَّخَذُوا، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور بناؤ، اتخذا اخذا سے ہے بنا لو، من مقامی، اب اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو یہ حکم دے رہے کہ بنا لو، من سے مقامی، مقام جگہ کو کہتے ہیں، قام یقوم کھڑا ہونا، تو جگہ، اس سے جگہ کا لفظ بنتا ہے ابراہیم کو، مصلی، مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو حکم دیا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم عمرہ یا حج کرتے ہیں اور طواف کر کے ہمیں آخر میں طواف کے اینڈ میں کیا کرنا ہوتا ہے، 2 رکعت ہمیں مقام ابراہیم کے پیچھے جا کے 2 رکعت نفل پڑھنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اس جگہ کو ہم مصلی، اللہ کا حکم پورا کرتے ہیں تو اس جگہ جا کر ہم نماز پڑھتے ہیں۔ اور مقام ابراہیم کیا تھا، جب خانہ کعبہ بنا رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام تو حضرت اسماعیل ان کو اٹھا اٹھا کے اینٹیں دیتے تھے، اور ابراہیم اینٹوں کو جما رہے تھے اور دیواریں بنا رہے تھے۔ جب دیوار تھوڑی اونچی ہو گئی تو پھر حضرت ابراہیم ایک پتھر پر کھڑے ہو کے کرتے تھے، تو وہ پتھر پہ حضرت ابراہیم کے نشانوں کو، پیروں کے نشانوں کو اللہ نے محفوظ فرما لیا اور اس اس جگہ کو خاص اہمیت دی۔ یہ بھی اللہ کی ایک نعمت تھی، جب انہوں نے ایک اتنا بڑا کام کیا تو اللہ تعالیٰ نے ایسے نعمت کے طور پر اس نشانی کو، حضرت ابراہیم کے پیروں کی نشانی کو محفوظ فرما لیا اور ہمیں حکم دیا کہ ہم وہاں پر اس جگہ کو مصلی بنائے، وہاں پر ہم نماز پڑھے۔ وَعَهِدْنَا، اور وعدہ لیا، عہدہ سے ہے اور اللہ نے وعدہ لیا، یا نا کی ضمیر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ کبھی کبھی قرآن میں نا جو ہے وہ جمع کی ضمیر ہے، ٹھیک ہے، ہم نے، مگر اللہ تعالیٰ کا جیسے شاہی انداز ایک ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کوئی خاص بڑے حکم کی بات کرتے ہیں تو ہم نے حکم دیا، ہم نے فرمایا، تو اللہ تعالیٰ اس طرح کہتے ہیں۔ اور کبھی کبھی جعل، یہاں پہ جعلنا، ہم نے بنایا، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنے لیے میں کا صیغہ استعمال کرتے ہیں کہ میں نے یہ کیا، کبھی کبھی ہم کا کرتے ہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے شاہی انداز ہے۔ عہدنا، ہم نے عہد لیا، الا طرف، ابراہیم علیہ السلام سے، و اسماعیلا، اور اسماعیل علیہ السلام سے، ان، یہ کہ طہارا جو ہوتا ہے وہ پاکیزگی، صفائی ستھرائی کے لیے آتا ہے، ظاہری اور باطنی دونوں۔ اللہ کے گھر کو پاک رکھو، گندگی سے پاک رکھو، صاف ستھرا رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ خدمت، اللہ کی مسجدوں کو صفائی کرنا، یہ بڑا اعجاز کا کام ہوتا ہے۔ اللہ کے مسجد میں جو جھاڑو لگاتے ہیں، مسجد کے باتھ روم دھوتے ہیں، مسجد کی صفائی کرتے ہیں، تو یہ بھی اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے۔ ایک خانہ کعبہ کی صفائی کرتی تھی ایک بوڑھی سیاہ عورت تھی، وہ مر گئی تو لوگوں نے سوچا ابھی اکیلی عورت ہے، اس کا کوئی نہیں ہے، تو اس کو دفن کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ عورت نہیں ہے صفائی کرنے والی، تو پوچھا کہ وہ کہاں گئی، تو لوگوں نے کہا اس کا انتقال ہو گیا، تو ہم نے اس کو دفن کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بتاؤ کہاں ہے، پھر آپ نے اس کی خود جنازہ خود پڑھا، یعنی اس عورت کی اتنی اہمیت دی کہ آپ نے اس کو بعد میں بھی اس کے لیے دعا کی اور اس کے لیے جنازہ پڑھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ عزت والا کام حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے پیغمبروں کو بھی دیا کہ میرے گھر کو تم دونوں پاک رکھنا، طاہرا، را یہاں پر الف جو ہے وہ تثنیہ کو بتاتا ہے، تم دونوں پاک رکھنا،
बैतिया, बैतिया, यहाँ पर कितने अल्फाज हैं मुझे बताएगा कोई? बैतिया, बैत होता है घर, ठीक है, या दो, माशाल्लाह, या ज़मीर है यहाँ पर, बैतिया दो है, दो, बैत और या, मेरा घर, ठीक है, मेरा घर। तो पाक रखो मेरे घर को, लित्वाइफीना, त्वाइफ लिए, त्वाइफ, त्वाइफ कहते हैं तवाफ करने वाला, और या नून जमा का है। तो ताइफ तवाफ करने वालों के लिए मेरा घर पाक साफ रखना। अल्लाह ताला इतना अपने मेहमानों के लिए तवाफ, जब हम खाना काबा में जाते तब अल्लाह के मेहमान होते हैं, तो अल्लाह ताला ने हमें हजरत इब्राहिम, हजरत इस्माइल जैसे पैगंबरों को हुक्म दिया कि मेरे घर में जो बंदे मेरे तवाफ करने के लिए आए उनके लिए इस घर को पाक साफ रखना। वलाकिफीना, आकफा, आकफा जम कर इबादत करना, एतकाफ भी इसी से है। तो खुद को रोक के इबादत के लिए खुद को एक जगह रोक लेना। तो आकिफीना जो एतकाफ करते हैं मस्जिद में उनके लिए, वह रुकाई और जो रुकू करते हैं, और सुजूद और जो सजदा करते हैं। तो रुकू और सजदा करने वाले यानी जमात में नमाज पढ़ते हैं, जो तवाफ करते हैं, जो एतकाफ करते हैं, उन सब के लिए मेरे इस घर को तुम दोनों पाक साफ रखना। ओके, फिर हजरत इब्राहिम ने दुआ की अल्लाह से, वह और ईद जब आला कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, रब्बी, ए मेरे रब, रब्बी, यहाँ पर असल में रब्बी जेर नहीं था, ये जेर किस लिए आया है? या रब, या रब, हम जब या रब कहते हैं तो या रब्बा होता है, ठीक है, बा पर जबर होता है। रब्बी क्यों आया? कि या यहाँ पर था, माशाल्लाह, तो या को हटा के या की जगह जेर डाल दी, तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर या मौजूद थी। मेरे या मुतकल्लिम, मेरे, ए मेरे रब, या रब्बी, ए मेरे रब, अजअल, बना, तू बना, जाला से है, हादा, इस, बलदन, शहर को, बलद कहते हैं शहर, मक्का के लिए दुआ की हजरत इब्राहिम ने, आमिनन, अमन वाला, और वर्जुक, और रिस्क अता फरमा और रिस्क दे, अहलहू, अहल कहते हैं कहीं के रहने वाले, ठीक है, तो उस घर में आकर बसने वालों को, उस शहर में आकर बसने वालों को रिस्क दे। अहलहू की जमीर कहाँ जाएगी? रहने वाले उसके, यानी उस घर के रहने वाले, ठीक है, बलद की तरफ जाएगी, माशाल्लाह, बलद, बलद, उस घर में रहने वाले, यानी कि जो मक्का में रह रहे हैं, मक्का को अमन वाला शहर बना दे, और जो लोग मक्का में रहते हैं उनको रिस्क दे, मिन से, असमरात, फलों में से, मन, जो, आमना, ईमान लाए, मिनहुम, उनमें से, उन यानी इन लोगों में से जो भी ईमान लाए, बिल्लाही, अल्लाह पर, वल यौमिल आखिर, और आखिरत पर। अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि पीछे जब दुआ मांगी थी हजरत इब्राहिम ने, अल्लाह मेरे औलाद को भी ये दे दे, इमाम बना दे, तो अल्लाह ने क्या फरमाया था? नहीं, मैं सिर्फ फरमा बरदारों को बनाऊंगा और नाफरमानों को, जुल्म करने वालों को नहीं बनाऊंगा। तो अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम चौकन्ना हो गए। अब दुआ में उन्होंने क्या दुआ की? ए अल्लाह, तू इस शहर को अमन वाला बना दे और इसके रहने वालों को रिस्क अता कर, उन लोगों को जो कि तू तुझ पर ईमान लाए और आखिरत पर ईमान लाए। तो अल्लाह ताला यानी कि हजरत इब्राहिम ने अपनी दुआ से उन लोगों को निकाल दिया जो कि शिर्क और कुफ्र करे और अल्लाह के नाफरमान बने, उनको निकाल दिया। उन्होंने सिर्फ किसके लिए दुआ मांगी? जो ईमान लाए अल्लाह पर और आखिरत पर। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? वाला, फरमाया, वमन, और जो कफरा, जो कुफर करेगा, फउमत्तिउहु, तो पस, उमत्तिउ, मैं बता दूंगा, हूँ उसको, हूँ जमीर कहाँ जा रही है?
من کفرا کی طرف، جو جس نے کفر کیا اس کو میں متاع دوں گا. متاع کیا ہوتی ہے؟ متاع الحیات الدنیا آپ نے سنا ہوگا. متاع ہوتا ہے ضرورت کا سامان، تو زندگی گزارنے کا سامان متاع. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یعنی کہ جو لوگ میں ان کو تو دوں گا جس کے لیے آپ نے دعا مانگی. حضرت ابراہیم نے دعا مانگی کہ ثمرات، ان کو پھل دے، ان کو رزق دے اور ان کو امن دے. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ میں کافروں کو بھی دوں گا، زندگی کا سامان میں کافروں کو بھی دوں گا. قلیلاً، تھوڑا سا وقت. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تھوڑے وقت تک تو کافروں کو بھی دوں گا، جب تک ان کی زندگی دنیا میں ہے جب تک تو میں کافروں کو بھی متاع دوں گا. ثم، پھر آخرت میں اضطرہ، مجبور کروں گا، گھسیٹوں گا، الی، طرف، عذاب النار، عذاب النار کی طرف، آگ کے عذاب کی طرف. تو سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اتنا رحیم ہے کہ اللہ کے جو نافرمان ہیں ان کے لیے بھی وعدہ فرما لیا کہ میں نہیں، ان کو بھی بالکل رزق سے محروم نہیں کروں گا. دنیا کا فائدہ تو میں ان کو بھی دوں گا، مگر ان کا فائدہ صرف قلیل ہے، یعنی صرف اس چھوٹی سی دنیا کی زندگی کا ہے. پر آخرت میں ان کو پھر عذاب دوں گا، میری نافرمانی اور گناہ کے کاموں پر، ان کو کفر کرنے پر ان کو عذاب دوں گا. آپ کو پتہ ہے لیلاف قریش کی ہم صورت پڑھتے ہیں نا آخری پارے میں کہ لیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. تو اللہ تعالیٰ نے قریش کے بارے میں فرمایا کہ قریش اتنی نافرمان ہے، لیکن میں نے ان کو گرمی اور سردی کے قافلے بالکل بے خوف کرتے تھے. یعنی آپ کو پتہ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اس وقت قریش بڑے مالدار تھے اور قریش مکہ کے رہنے والے تھے، اور وہ پتہ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اس وقت قریش بڑے مالدار تھے اور قریش مکہ کے رہنے والے تھے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خانہ کعبہ کی، چونکہ وہ خانہ کعبہ کے متولی تھے، جہالت میں بھی خانہ کعبہ کو اللہ کا گھر سمجھا جاتا تھا، تو وہ ان کے ٹیک کیئر کرتے تھے، خانہ کعبہ میں آنے والوں کو اناج دیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں قریش کو میں نے اتنی عزت دی خانہ کعبہ کی حفاظت کرنے پر کہ وہ سردی اور گرمی کے قافلے، ان کے تجارت کے قافلے اتنے امن کے ساتھ ہر جگہ جاتے ہیں، اور لوگ قریش کے قافلوں کو نہیں لوٹتے تھے اور دوسرے قافلوں کو لوٹ لیتے تھے. تو یہ امن اللہ نے مینشن کیا کہ میں نے دیا تھا ان کو یہ عزت میرے گھر کی وجہ سے ان کو ملی ہوئی تھی. تو میں یعنی ایک مثال میں دے رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی متاع دیتا ہے، متاع دنیا کا سامان دیتا ہے، دنیا کی نعمتیں دیتا ہے، مگر پھر ان کے لیے صرف دنیا میں ہی ہوتا ہے جو کچھ ہے، بس آخرت میں ان کے لیے پھر کچھ نہیں ہوتا. بئس المصیر، اور بئسا بہت بری جگہ ہے، المصیر، مصیر مصر من سارا، مصر لوٹنے کی جگہ. یعنی کافروں کے لیے دنیا میں تو ٹھیک ہے نعمتیں دے گا اللہ، مگر آخرت میں ان کے لیے ان کی لوٹنے کی جگہ بہت بری ہے. وَإِذْ، اور پھر یاد کرو جب، یرفعو، جب بلند کر رہے تھے، یرفعو رفع سے ہے بلند کرنا، ابراہیم علیہ السلام القواعد، بنیادیں، قاعدہ بیٹھنا ہوتا ہے، تو بنیاد کے اوپر دیواریں بیٹھتی ہے نا، اس لیے اس کو قواعد کہتے ہیں، من البیت، بیت اللہ کے. اب اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اور واقعہ بتا رہے کہ جب بیت اللہ کی دیواریں بلند کر رہے تھے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل، تو جب حضرت ابراہیم کو اللہ نے حکم دیا کہ بیت اللہ کو تعمیر کرو، جب تک حضرت اسماعیل بڑے ہو گئے تھے، تو حضرت ابراہیم جہاں رہتے تھے وہاں سے گئے، سفر کیا، مکہ میں گئے اور حضرت اسماعیل کو لے کر پھر کعبہ کی تعمیر فرمائی. تو اس وقت یہ اتنا بڑا کار خیر کر رہے تھے، مگر دعا کیا مانگ رہے تھے؟ ربنا، اے ہمارے رب. وہ دونوں باپ بیٹے کیا دعا کر رہے تھے؟
کہ ہمارے رب تقبل قبول فرما لے، قبل تقبل قبول ہم بھی بولتے ہیں، قبول فرما لے، منا ہم سے قبول فرما لے، یعنی ہم جو خدمت کر رہے ہیں، ہم جو نیکی کا کام کر رہے ہیں، اے اللہ تو ہم سے، اے ہمارے رب تو ہم سے قبول فرما لے، انکا بے شک آپ، بے شک اے اللہ، بے شک تو، انتا تو ہی، السمیع سننے والا ہے دعاؤں کو، العلیم اور جاننے والا ہے کہ ہم کس نیت سے کام کر رہے ہیں۔ اللہ ہم تیرے گھر کو تعمیر کر رہے ہیں تو ہم سے اس نیک کام کو پورا کر لے، قبول کر لے۔ دیکھیے جب انسان نیکی کرتا ہے، یہ اللہ کے پیغمبر تھے اور اتنا بڑا کام کر رہے تھے لوگوں کے لیے، خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، مگر کتنا اللہ سے عاجزی سے دعا کر رہے تھے کہ اللہ ہماری اس کوشش کو تو قبول کرنا۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جب بھی ہم کوئی نیکی کا کام کرے تو ہمیشہ ایک مومن دل میں ڈرتا ہے کہ اللہ مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کرنا، میری اجر و ثواب کو قائم رکھنا اور میری نیکی کو پسند فرمانا، ٹھیک ہے۔ ربنا تقبل منا انکا بے شک آپ سننے اور جاننے والے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، وجعلنا بنا ہم دونوں کو، مسلمین فرما بردار بنا۔ دیکھیں ویسے تو دونوں فرما بردار تھے نا، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل دونوں اللہ کے فرما بردار تھے، پھر بھی اپنے لیے دعا مانگ رہے تھے، اللہ ہمیں قائم رکھنا، ہمیں استقامت دینا تیری اس فرما برداری پر۔ تو ایک مسلمان ہمیشہ دل میں عاجزی رکھتا ہے کہ میں مسلمان ہوں تو بس اب میں تو ہر چیز سے بری ہوں، میں تو بھائی بہت ہی نیک ہوں، مجھے کوئی خوف نہیں ہے، نہیں۔ ایک مسلمان ہمیشہ اپنے ایمان کے لیے ڈرتا ہے کہ اللہ مجھے ثابت قدمی دینا ایمان پر، ٹھیک ہے۔ ہمیں دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ثابت قدمی رکھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی بار نماز میں، نفل نماز میں سجدے میں دعا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو تیرے دین پر ثابت قدمی عطا کرنا۔ تو ہمیں بھی دعا مانگنی چاہیے، اس لیے کہ یہ ہدایت اللہ کی نعمت ہے اور ہم کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں مجھ سے ایسا کوئی کام نہ ہو جائے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے اور یہ ہدایت مجھ سے چھن نہ جائے، تو ہمیں دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ مسلمین لکا، میرے لیے اللہ تعالی ہمیں آپ اپنے لیے مسلمان بنائیے، فرما بردار بنائے، ومن ذریتنا، اور انسان اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے، ومن ذریتنا ہماری اولاد میں سے، امتن ایک امت، ایک جماعت۔ امت کون ہوتی ہے؟ جو ایک شریعت پر چلنے والی ہوتے ہیں لوگ، گروپ، اس کو امت کہتے ہیں۔ ہم امت مسلمہ ہیں اس لیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر چلتے ہیں، ہم ایک شریعت پر چل رہے ہیں، ہم ایک امت ہے، مسلمتن فرما بردار، تابع دار، لکا تیرے لیے۔ نہ صرف حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم نے اپنے لیے دعا مانگی بلکہ اپنی آنے والی اولادوں کے لیے دعا مانگی کہ اللہ ہماری اولادوں میں سے بھی تو ایک جماعت ایسی بنانا جو تیرے لیے فرما بردار ہو۔ وَأَرِنَا، اور دکھا ہم کو، اری دکھا، نا ہم کو، مناسکنا، مناسک کہتے ہیں عبادت کے طریقے، ہمیں عبادت کے طریقے سکھانا، وَتُبْ عَلَيْنَا، اور تو ہم پر مہربان ہونا، تو ہمیں معاف فرما دینا۔ جب بندہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے گناہ کرنے کے بعد، توبہ کرتا ہے، تو وہ تابع الہ، اللہ کی طرف پلٹا، الہ کے ساتھ آتا ہے، اور تب اعلی جب اللہ بندے کی طرف پلٹتا ہے، تابا کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا، تو اللہ کی طرف، اللہ بندے کی طرف اپنی رحمت کے ساتھ پلٹتا ہے۔ جب انسان گناہ گاری کے کام کر رہا ہوتا ہے، گناہ کے کام کر رہا ہوتا ہے، تو اللہ اپنی رحمت کی نظر اس سے پھیر لیتے ہیں، لیکن جب بندہ توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، پھر سے نیکی کے کام کرتا ہے، تو اللہ بندے کی طرف مہربانی کی نظر سے پھیرتا ہے۔ انکا بے شک تو، انتا تو ہی، التواب توبہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، الرحیم بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ کتنی پیاری دعا مانگی ہے نا حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے، نہ صرف اپنے لیے
اپنے نیک کام کی قبولیت کی دعا مانگی، اپنے ایمان کی مضبوطی کی دعا مانگی، اپنی ذریات، اپنی آنے والی اولادوں کے لیے فرما بردار امت کی دعا مانگی کہ وہ فرما بردار امت ہو، اور ساتھ ساتھ ہم کو دکھا دے، ہمیں دین کے طریقے سکھا دے۔ دیکھیں بعض لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن ان کو صحیح دین کا طریقہ ہی نہیں معلوم ہوتا، تو اس کے لیے بھی دعا مانگنا چاہیے کہ اللہ ہمیں صحیح دین سکھا دے، تو ہمیں صحیح طریقے سکھا دے، وہ طریقے جو تجھے پسند ہے، وہ عبادت کے طریقے سکھا دے، اور پھر ہم سے جو گناہ ہو جائے، جو غلطی ہو جائے تو ہمیں معاف فرما دے۔ انکا انت التواب الرحیم، تو ہی صرف معاف فرمانے والا ہے۔ پھر انہوں نے دعا مانگی ربنا، اے ہمارے رب، وابعث، بھیج، بعثا کا مطلب ہوتا ہے حرکت میں لانا، تو بعثا رسول کو مبعوث کرنا، مطلب ایک رسول کو اسلام کی تحریک کے ساتھ اللہ تعالیٰ حرکت میں لاتا ہے، وہ لوگ بندوں میں دین کا پھیلاتا ہے، دین کو پھیلاتا ہے، تو ابعث، بھیج، فیہم، ان میں، ان لوگوں میں، رسولن، ایک رسول، سوری صبا، تم کو آواز نہیں آ رہی، مگر اوکے، ایک رسول بھیج، منہم، ان میں، یتلو، جو پڑھے، علیہم، ان پر، آیاتی کا، تیری آیات، یعلمہم، اور وہ نبی کیا کرے، وہ نبی کو بھیج جو کہ تیری آیات کو پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ کر سناتے تھے، جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ کر سکھاتے تھے، اور یعلمہم، اور کیا سکھائے ان کو، الکتاب، کتاب، قرآن کے علم سکھائے، اور حکمت، حکمت کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ کے فرمان، تو قرآن اور حدیث کی تعلیم دے بندوں کو، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے۔ زکی جو ہوتا ہے وہ اندر کی پاکی ہوتی ہے، اور طہارت باہر کی پاکی ہوتی ہے، تو ان کو تزکیہ کرے۔ جب انسان دین کی طرف آتا ہے، دین کے علم کو اپناتا ہے، اس کے مطابق عمل کرتا ہے، تو اس کا اندر بھی پاک صاف ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے دعا کیا مانگی، اللہ ان میں ایک رسول بھیجنا جو انہی میں سے ہو، اور وہ ان پر کتاب پڑھتا ہو، اور ان پر تیری آیات پڑھتا ہو، ان کو کتاب اور حکمت سکھاتا ہو، اور ان کا تزکیہ کرتا ہو۔ تو گویا حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے جب کعبہ بنایا تھا تو انہوں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیے دعا مانگی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ میں اپنے باپ حضرت ابراہیم کی دعا ہوں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس وقت حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے جو دعا مانگی تھی وہ کب پوری ہوئی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہ خانہ کعبہ میں دعا مانگی تھی انہوں نے، اور اللہ تعالیٰ وہاں کے لوگوں میں رسول بھیجنے کی دعا مانگی تھی، تو مکہ میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی رسول بن کر آئے، تو یہ دعا ان کی اس وقت پوری ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ انکا، بے شک آپ، انتا، تو ہی، العزیز، عزیز زبردست ہے، الحکیم، حکمت والا ہے، بے شک تو ہی زبردست اور حکمت والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ حضرت مکہ کے لیے حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی کہ اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے، اس شہر کو حرمت والا بنا دے، حرم بنا دے، اور مدینہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی جب ہجرت کی تھی، تو یہ دونوں شہر ہمارے لیے کیا ہے، یہ ہمارے لیے حرم ہے، حرمین کہتے ہیں ان کو، دو حرم، تو ایک حرم ہمارے لیے حضرت ابراہیم کی دعا سے بنا مکہ، اور حضرت مدینہ جو ہے وہ حرم حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے بنا، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ پھر آگے ہے وَمَن يَرْغَبُ، اور کون، یرغب، منہ موڑے گا، عن، سے، ملت، طریقہ، ابراہیم علیہ السلام کا، الا، جو، مگر، من، جو، صفحہ کہتے ہیں بیوقوفی کرنا، ایک اپنی عقل کا استعمال نہ کرنا۔ صفی دو طرح سے ہوتے ہیں بیوقوف، ایک تو
قدرتی طور پر ان میں عقل کم ہوتی ہے، اور ایک عقل تو ہوتی ہے مگر وہ اپنی سستی سے اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے. دونوں کو سفیہ کہتے ہیں. سفیہا جو بیوقوف ہوتے ہیں، جو ناقص عقل ہوتے ہیں. نفسہ اپنے آپ کو. وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پہلے ہمیں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتایا، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم کا طریقہ اتنا بہترین تھا، ان کا اتنا یکسو اور توحید کا طریقہ تھا. تو کون ہے جو حضرت ابراہیم کے طریقے سے منہ موڑے، مگر وہ جو کہ اپنے آپ کو، اپنے نفس کو بیوقوف بنائے اور اپنی عقل کو استعمال نہ کرے. تو یہاں پر تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو طریقہ بہترین اللہ کا پسندیدہ طریقہ تھا وہ حضرت ابراہیم کا تھا. اور جو کوئی حضرت ابراہیم کے طریقے پر یکسو نہیں ہوتا، اللہ کا فرما بردار نہیں ہوتا، توحید پر نہیں چلتا، تو پھر وہ بیوقوف ہے، اپنی عقل کو استعمال نہیں کر رہا ہے. کیونکہ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق اصطفیناہ، صفا کہتے ہیں کسی کو چن لینا، کسی خاص اس کی خصوصیات دیکھ کے، صفات دیکھ کے خاص صاف خالص کر لینا، آمیزش سے پاک کر لینا. تو جب انبیاء کو اللہ تعالیٰ چنتا ہے تو وہ ان کو اس مقصد کے لیے پاک صاف کرتا ہے. اس مقصد کے رکاوٹ میں جو بھی منفی چیزیں ہو سکتی ہیں ان سے، ان منفی عادتوں سے، منفی چیزوں سے اس نبی کو پاک کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو پاک صاف کر لیا، چن لیا. پھر دنیا میں بھی ایک بڑے مقصد کے لیے چنا تھا حضرت ابراہیم کو. وَإِنَّهُ اور آخرت میں بھی فی الآخرۃ لَمِنَ الصَّالِحِینَ، وہ تو صالحین میں سے ہوں گے، نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے. تو حضرت ابراہیم کا بہترین طریقہ، اللہ کا پسندیدہ طریقہ ہے. اللہ نے ان کو چنا تھا، دنیا میں بھی خیر اور بھلائی کا امام بنایا تھا، اور آخرت میں بھی یہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے. تو وہ کون ہے جو حضرت ابراہیم کے طریقے کو پسند نہ کرے؟ وہ بیوقوف لوگ ہیں جو نہ ہی پسند کرتے، جو حضرت ابراہیم کے طریقے پر نہیں چلتے. کیونکہ یہود اور نصارہ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کی اولاد تو کہتے ہیں، مگر ان کے اندر وہ توحید نہیں، اور جو وہ ان کے اندر شرک آ گیا اور ان کے اندر اللہ کی فرما برداری نہ رہی، تو پھر وہ انہوں نے ایک طرح سے حضرت ابراہیم کے طریقے سے منہ موڑ لیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے منہ موڑنے والے تو بیوقوف ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو بھی آج ہدایت دے کہ وہ بھی حضرت ابراہیم کے طریقے کو اپنائے. پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ حضرت ابراہیم کیسے تھے. جب قالا فرمایا اللہ نے، لہو اس کو یعنی حضرت ابراہیم کو، رب اس کے رب نے، اسلم اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا حضرت ابراہیم کو، اسلم فرما بردار ہو جا، تو حضرت ابراہیم نے وقت ضائع نہیں کیا، فوراً کہا، پوچھا بھی نہیں اللہ میں کیا فرما برداری کروں، یہ بھی نہیں پوچھا، بلکہ کیا کہا حضرت ابراہیم نے، قالا اسلم تو میں فرما بردار ہو گیا. تو ضمیر سے مطلب ہے میں فرما بردار ہو گیا، لیے رب العالمین، میں رب العالمین کے لیے فرما بردار ہو گیا. یعنی کہ حضرت ابراہیم اتنے فرما بردار تھے، صرف اللہ نے کہا فرما بردار ہو جا، انہوں نے پوچھا نہیں اللہ میں مجھے کیا کرنا پڑے گا فرما بردار ہو کے، کیا میں کر سکوں گا کہ نہیں، کیا مشکل تو نہیں ہوگی، یہ کچھ بھی نہیں پوچھا، بلکہ کیا کہا، اسلمت لرب العالمین، میں فرما بردار ہو گیا تمام جہانوں کے رب کے لیے. تو یہ طریقہ اللہ کا پسندیدہ طریقہ ہے کہ اللہ کے فرما بردار بن جائے بندہ. اور ہمارے لیے اللہ نے مثال ثابت رکھ دی کہ تم کو اگر اللہ کا فرما بردار بننا ہے تو تمہیں یہ طریقہ استعمال کرنا ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ کون سا طریقہ پسند ہے. اور دوسرا ہمیں یہ پتا چلا کہ جب انسان اللہ کا فرما بردار ہو جائے تو ہمیشہ دل میں ڈرتا رہے، دعا کرتا رہے کہ اللہ اسے استقامت دے اور ہمیشہ فرما بردار بنائے. اور دوسرا ہمیں یہ پتا چلا کہ جب بھی ہم نیکی کے کام کریں تو اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ اس نیکی کو قبول کرے اور ہمیں اس میں ایسے کام کرنے سے بچائے جس سے ہماری نیکی ضائع ہو جائے. آپ کو پتہ ہے جب انسان اللہ کے نافرمانی کے کام کرتا ہے تو ہماری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہے. بعض اوقات کسی کو صدقہ دیا، پھر ہم سب کو کہتے پھرتے ہیں
یا ہم اس انسان پر احسان جتاتے ہیں تو کیا ہوا؟ ہمارا صدقہ ضائع ہو گیا۔ اس لیے نیکیوں کی حفاظت کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا نیکی کرنا ضروری ہے۔ تو ایک مسلمان ہمیشہ دل میں ڈرتا ہے کہ میں کوئی غلطی نہ کر بیٹھوں کہ جس سے اللہ میری نیکی ضائع نہ میں کر بیٹھوں، تو اللہ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ اور حضرت ابراہیم کی بہترین دعا ہے، ہماری ذریات کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے، ہماری اولادوں کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی بنائے، نیک لوگوں کا امام بنائے۔ ایک دعا ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ ہمیں ہمارے لیے بنا دے، ہمارے شوہر اور بیویوں میں آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے بچوں میں آنکھوں کی ٹھنڈک، اور ہمیں متقین کا امام بنا دے۔ ہمیں ایسے بنا دے کہ ہمارے جو پیچھے آنے والے ہوں وہ سب کیا ہوں؟ تقوی کرنے والے ہوں۔ ہم جیسے ایک ماں دعا مانگتی ہے تو اپنی اولاد کے لیے کہ میری اولاد تقوی کے معاملے میں میری فرما بردار ہو۔ باپ دعا کرتا ہے اللہ مجھے بھی فرما بردار بنا، تو میری اولاد کو بھی فرما بردار بنا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو سب کو اپنی ہدایت دے، اور ہماری اولادوں کو خاص طور سے اللہ تعالیٰ، اس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے اور ان کو دین کا صحیح طریقہ سکھائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں اپنی محبت ڈالے، اور اس دین اللہ اپنی فرما برداری ڈالے ہمارے اولادوں کے اندر کہ وہ بھی نیک بن جائے، کیونکہ صرف نیک اولاد ہمیں آخرت میں فائدہ دے گی کہ وہ ہمارے لیے ثواب جاریہ بنے گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی۔ جو لوگ کافر ہیں ان کے اولادوں کو بھی کفر پر پالتے ہیں تو پھر وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے اولادوں کو اچھی طرح پالیں، اور ہم اس کے لیے جو بھی قربانی دینی ہے مگر ان کو اللہ کا فرما بردار بننے کی طریقہ سکھائے۔ آمین۔